السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 317 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے وعنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت میں عنہ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب اس حدیث کی روایت ایک ہی راوی کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو راوی تھے وہی اس حدیث کی بھی راوی ہیں، تو بار بار نام ذکر نہیں کرتے ہیں، تکرار سے بچتے ہوئے وعنہ کا تذکرہ کر دیتے ہیں، مطلب انہی سے روایت ہے۔ وعنہ مطلب کیا ہوا؟ انہی سے روایت ہے، ان سے روایت ہے، مطلب کن سے روایت ہے؟ جو ابھی اوپر حدیث گزری ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہی راوی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ آئیے حدیث دیکھیے۔ وعنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آئے۔ اتا یاتی معنی ہوتا آنا۔ اتى النبی، نبی کے پاس آئے، اتى النبی، نبی کے پاس آئے۔ رجل اعمى، رجل مانے آدمی، اعمى مانے اندھا۔ اتى النبی رجل اعمى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آئے۔ دیکھیے، اگر کوئی نابینا ہے یا لنگڑا ہے یا بہرا ہے تو یہ جو جسمانی عیب ہے یہ بیان کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا، بلکہ یہ تعارف کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تمیز کے لیے ہے۔ ہاں، اگر اس کو حقارت کی نگاہ سے تحقیراً کہا جائے، تذلیلاً بیان کیا جائے تب یہ مطلب گناہ کا باعث ہوگا۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی اندھا ہے اور ایک آدمی اندھا نہیں ہے، اور دونوں کا نام سیم ہے، تو ایسی صورت میں یہ تعارف کے لیے کہا جائے گا کہ فلاں جو اندھا ہے، فلاں جو لنگڑا ہے، فلاں جو بہرا ہے، گونگا ہے۔ تو جسمانی جو عیوب ہوتے ہیں یہ ضرورت کے وقت بیان کرنا تمیز کے لیے، تعارف کے لیے جائز اور درست ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آئے۔ یہ جو نابینا آدمی تھے اس سے مراد عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد۔ سوال یہ کیا، اپنا عذر پیش کیا۔ انہ لیس لی، لیس مانے نہیں، لی مانے میرے لیے، لیس لی قائد، قائد مانے ہاتھ پکڑنے والا، تھامنے والا، سہارا دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ قائد کے معنی کیا ہوگا؟ رہنمائی کرنے والا، سہارا دینے والا، ہاتھ تھامنے والا۔
انہ لیس لی قائد یقودنی، قاد یقود، یقودنی، یقود، قاد یقود وہی معنی ہے تھامنا، سہارا دینا، پکڑنا، رہنمائی کرنا۔ قائد اس میں فاعل ہے اور یقودو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ لیس لی قائد یقودنی، میرے پاس یا میرے لیے ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لائے۔ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، لیس لی قائد نہیں ہے کوئی پکڑنے والا، یقودنی جو مجھے پکڑے، تھامے، سہارا بنے، رہنمائی کرے، میرا سپورٹ کرے، الی المسجد، مسجد تک، یعنی مجھ کو مسجد تک ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا نہیں ہے۔ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، یعنی میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مستقل طور پر میری رہنمائی کر سکے، میرا ہاتھ تھام کر کے، پکڑ کر کے مسجد تک لے آئے۔ فرخص لہ، رخص یرخص ترخیص کے معنی ہوتا ہے رخصت دینا۔ جب انہوں نے ایسا عذر پیش کیا کہ میرا معاملہ ایسا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی۔ فرخص لہ، رخص رخصت دینا، لہو ان کو، فرخص لہ تو آپ نے ان کو رخصت دے دی، یعنی اب وہ مسجد میں نہ آئے، یعنی ان کا آنا کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اب وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ رخصت دے دی یعنی جماعت ان پر نہیں ہے، جماعت کی پابندی ان پر نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فلما ولى دعاه، فلما پس جب، لما مانے جب، فلما پس جب، ولا مانے پیٹ پھیرنا یعنی جانے کے لیے آگے بڑھنا، فلما ولا جب وہ جانے لگے یعنی پیٹ پھیر کر کے جانے لگے۔ اب جب آدمی سامنے ہوتا ہے تو وہ ضرورت کا موقع رہتا ہے، سننے کا موقع رہتا ہے، لیکن جب وہ جیسے یو ٹرن لے رہا ہے، پیٹھ موڑ رہا ہے، مطلب یہ کہ بات ختم ہو گیا، وہ جانے کے لیے تیار ہے، یہی معنی ہے۔ فلما ولا جب وہ جانے لگے، دعاہ، دعا یدعو مانے بلانا، دعا یدعو مانے بلانا، دعاہ بلایا ہو اس کو، فلما ولا دعاہ جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو بلایا۔ کن کو بلایا؟ وہی آدمی جو نابینا تھے، سوال کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال تو آپ نے کہا، هل تسمع النداء، هل تسمع النداء، هل مانے کیا، تسمع مانے سننا، سمیع یسمع مانے سننا، تسمع مانے تم سنتے ہو، هل تسمع کیا تم سنتے ہو، هل تسمع کیا تم سنتے ہو، هل تسمع النداء کیا تم اذان سنتے ہو، ندا مانے اذان، صلاۃ مانے نماز، هل تسمع النداء بالصلاۃ کیا تم اذان سنتے ہو، هل تسمع النداء بالصلاۃ یہ اذان جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے کیا تم سنتے ہو، یعنی دیکھتے تو نہیں ہو لیکن سن پاتے ہو کہ نہیں سن پاتے ہو، آواز پہنچتی کہ نہیں پہنچتی تمہارے گھروں میں، هل تسمع النداء بالصلاۃ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو، ندا مانے اذان، اذان، قال نعم تو انہوں نے کہا جی ہاں، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں سنتا ہوں، قال فأجب، قال فأجب، فأجب تو تم آؤ، فأجب اذان کا جواب دو، یعنی باجماعت نماز پڑھو، فأجب تو جواب دو، مطلب کیا ہے، اب سن لیو، جواب کیا ہے، اب مسجد میں آؤ، جماعت سے نماز پڑھو، قال فأجب تو آپ نے کہا جواب دو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، یعنی جو آدمی اذان سن لیتا ہے اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے
بیماری ہے، پریشانی ہے، آفت ہے، بارش ہے، تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں وہ مجبوری کا معاملہ الگ ہے. لیکن آدمی تندرست ہے، چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا ہے، صحت مند ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، مسجد کے قریب ہے، تو اب ایسے آدمی پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے. یہ حکم مردوں کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہاں. کہا تب آؤ. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. جن کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہو گیا ہے ان کے لیے ہے، مردوں میں سے. خواتین پر جماعت کی پابندی نہیں ہے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کو بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وَأَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ أَتَى النَّبِيَّ رجل اعمى. أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نابینا صحابی آئے. فقال یا رسول اللہ. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. کہا کہ مجھ کو کوئی میرا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے مسجد تک جو پکڑ کے لے کر لائے، جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لائے. میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو میرا ہاتھ تھام کر کے پکڑ کر کے مسجد کی طرف لائے، یعنی مجھ کو سپورٹ کرے، میرا سہارا بنے، میری مدد کرے، میری رہنمائی کرے. کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ کو 5 وقت نماز کے لیے پکڑ کے لے کر آئے. تو کیا کروں؟ یعنی سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ فرخص له. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، یعنی تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، جماعت کی پابندی نہیں ہے. فلما ولى. تو جب وہ جانے لگے دعاه. تو آپ نے ان کو بلایا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بلایا. فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ آپ نے کہا کیا تم نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکراتی ہے؟ قال نعم. تم نے کہا ہاں. قال فاجب. تو آپ نے کہا تب جواب دو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں آؤ. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ رخصت دے دی، اور پھر جب وہ جانے لگے تو پھر ان کو دوبارہ بلا کے کہا کہ نہیں اب تم کو آنا پڑے گا. رخصت کینسل ہو گئی، رخصت کینسل کر دی. پہلے آئے تو رخصت دے دی، اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے رخصت کینسل کر دی. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ نے جو رخصت دی اور پھر کینسل کر دیا، تو اس میں 2 وجہ بن سکتی ہے. ایک یہ کہ وحی آ گئی ہو اور آپ کو بتایا گیا ہو کہ نہیں، جماعت سے پابندی کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا ہو. یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اجتہاد بدل لیا. پہلے یہ دیکھا کہ یہ بہتر ہے، پھر اس پر کہا نہیں یہ نہیں بہتر، یہ بہتر ہے. اجتہاد آپ نے بدل لیا، رجوع کر لیا آپ نے. تو صحابہ اکرام جماعت سے نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے. جماعت چھوڑنے کا تصور صحابہ میں نہیں تھا. ابھی کل ہی کے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جماعت سے پیچھے منافق لوگ رہتے تھے، منافق لوگ نماز چھوڑتے تھے. ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، اگر اسے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو بیماری کی وجہ سے ہم اس کا سپورٹ کرتے تھے، یعنی 2 آدمیوں کے سہارے سے وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں آتا تھا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اور خاص طور سے جو مرض الموت کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے کیا جماعت ہو گئی، کیا جماعت ہو گئی. یعنی آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ حجرہ عائشہ سے نکل کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کئی بار آنے کی خواہش ظاہر کی اور آئے بھی،
اور صحابہ کرام کے ساتھ نماز بھی پڑھے. آپ نماز پڑھا رہے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتدا کر رہے تھے, اور پیچھے صحابہ کرام ابوبکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے. یہ مرض الموت کا واقعہ ہے, یہ بیماری کے لمحات مرض الموت کا واقعہ ہے, بیماری کی ایام کا واقعہ ہے. اس سے جماعت کی اہمیت کو پتہ چلتا ہے. جماعت چھوڑنا, جماعت سے پیچھے رہنا, یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. سوچئے یہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ نابینا صحابی ہے. یہ کون ہے؟ نابینا صحابی ہے. ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں, اور جب وہ جماعت سے نماز پڑھنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان دینے کے لیے ان کو مؤذن بنا دیا. فجر کی نماز میں اٹھنا, وقت پر پہنچنا, اذان دینا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آنے لگے اور مسجد میں جمع ہونے لگے نمازوں کے لیے, جماعت کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن بنا دیا. فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. کیسے فرض ہے؟ بھائی نابینا آدمی کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئے, جماعت سے نماز پڑھے. کیا آپ نے کیا کہا؟ اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں. کہا آؤ مسجد میں, جماعت سے نماز پڑھو. جب نابینا آدمی کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے, رخصت نہیں ہے, تو جو دیکھنے والا ہے, بینا ہے, دیکھ رہا ہے, اس پر جماعت کی پابندی کتنی زیادہ ہوگی, اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہم اندازہ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں. اچھا, اس حدیث سے کچھ علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتے ہو. کہا آؤ. یہ جو آپ نے کہا جماعت سے نماز پڑھو, یہ تاکید کے طور پر تھا. کس کے طور پر تھا؟ وجوب کے درجے میں نہیں تھا. یہ تاکید کے بیان ہے, تاکید کے بیان میں ہے. یعنی تاکیداً آپ نے کہا تھا کہ یہ مسجد سے جڑے رہیں. بھائی نابینا ہے, نکلیں گے, کوئی ان کو پکڑ لے گا, مسجد پہنچا دے گا, اور آتے جاتے رہیں گے, مہارت ہو جائے گی, تجربہ ہو جائے گا, اور پھر وہ خود پہچان لیں گے. تو علی کل حال علماء نے دو باتیں یہاں پہ بیان کی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ یہ تاکیدی طور پر آپ نے ان کو حکم دیا تھا, وجوبی طور پر نہیں. اور دوسرے علماء نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو آپ نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ, آؤ مسجد میں, جواب دو, یعنی جماعت سے نماز پڑھو, تو یہ وجوب کے معنی میں ہے. یہ کس کے معنی میں ہے؟ وجوب کے معنی میں ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی, نمبر 1, نماز کی پابندی کرنا چاہیے, نمازوں کو باجماعت ادا کرنا چاہیے. دوسری بات معلوم ہوئی, نمازوں کو باجماعت نماز پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نابینا آدمی پر بھی جماعت کی پابندی ضروری ہے. نابینا آدمی کے لیے بھی جماعت کی پابندی ضروری ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی اذان سنتا ہے, جو آدمی اذان سنتا ہے, تو اب اس پر مسجد میں آنا, جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہو گیا. جو آدمی, مرد, عورت نہیں, جو آدمی اذان سنتا ہے, اب اس پر جماعت کی پابندی لازم ہو گئی. اب وہ مسجد میں آئے اور جماعت سے نماز پڑھے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اذان کی آواز بلند ہونی چاہیے. اذان کی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سنائی دے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو سنانے کے لیے دی جاتی ہے, تاکہ لوگ سنیں. تو اذان کی آواز بلند ہونی چاہیے, بلند آواز سے اذان دینی چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, سوال جواب کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعارف کے لیے اندھا کہہ سکتے ہیں. تعارف کے لیے, پہچان کے لیے اندھا کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں.
یہ غیبت میں سے نہیں آتا ہے۔ اسی طرح حق آ جائے اور جو سچائی ہو فوراً اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور رجوع کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے کیا حکم دیا کہ تم کو رخصت ہے، پھر بعد میں جب وہ جانے لگے تو آپ نے کیا کہا؟ رخصت کینسل۔ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی آدمی کے سامنے دو بات، پہلے رخصت دی پھر کینسل کر دیا۔ پتا کیا چلا؟ جو صحیح بات ہے، جو حق ہے، جو بہتر ہے، جو نفع بخش ہے، جس میں فائدہ ہے، اس چیز کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے۔ اس میں چوں چرا ایسا ویسا لیپا پوتی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ اجتہاد میں اگر خطا ہے تو جو صحیح راستہ ہے اس کو واضح کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔